اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ سورہ یوسف آیات 66 اور 67۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ ان کا مال جو جمع پونجی وہ ساتھ لے گئے تھے وہ بھی لوٹا دی گئی ہے، اور وہ دوبارہ مصر جانے کے لیے تیار ہوئے، اپنے والد سے منت و سماجت کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بس آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال، آپ نے کہا، لن ارسلہ، ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے، معکم، تمہارے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، تم مجھے اللہ کے نام پر عہد دو گے، پختہ عہد، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور بضرور اسے لے کر آؤ گے میرے پاس، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یہ واپس نہیں لائے تھے، تو اب ان سے اس بات کا عہد لیا کہ تم اللہ کے نام پر یہ عہد کرو گے کہ تم اسے لازماً میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا، سوائے یہ کہ ان یحاط بکم، کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو صرف اسی صورت میں تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دوں گا کہ جب تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ مضبوط عہد کرو کہ تم اس کو ضرور واپس لاؤ گے، سوائے یہ کہ تم خود کسی آفت میں گر جاؤ۔ تو جب انہوں نے قسم کھا کے ان سے عہد کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو قول اور اقرار کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن اور گواہ ہے، اس لیے فرمایا فلما، پس جب، اتوہ، دے دیا انہوں نے، موثقہم، اپنا پختہ عہد، یعنی انہوں نے اپنا پکا قول دے دیا، قال اللہ، تو کہا اللہ تعالی، علی ما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اس پر نگہبان ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے عہد لیا بیٹوں سے، بیٹوں نے عہد کر لیا اس بات پر کہ وہ اسے لازماً واپس لے کر آئیں گے، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس بات پر اللہ نگران ہے۔ وقال، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یاد رہے کیونکہ قحط کا زمانہ تھا جس میں چوری، ڈکیتی اور اس نوع کے دوسرے جرائم کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ ہدایت فرمائی، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، کہ شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قدیم زمانے میں بیرونی حملوں سے حفاظت کے لیے ہر قابل ذکر شہر کے ارد گرد فصیل اور ہر سمت سے داخل ہونے کے لیے معین دروازے ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ہدایت ممکن ہے اس اندیشے سے فرمائی ہو کہ کہیں یہ لوگ شہر کے شریروں اور غنڈوں کی توجہ کا ہدف نہ بن جائیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے 11 ذی وجاہت، خوش شکل اور باوقار بھائیوں کا اپنے قافلے سمیت شہر میں داخل ہونا لوگوں کو اپنی طرف مبذول کر سکتا تھا، ان کی توجہ اپنی طرف لا سکتا تھا، تو اس لیے شر سے بچنے کی خاطر آپ نے ان کو ہدایت کی کہ وہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوں، ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ لکھ رکھا ہے تو پھر میرے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار بس اللہ ہی کا، اختیارات تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، انسانوں کے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ انسان اپنی طرف سے
احتیاط اور بچاؤ کی تدابیر ضرور کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ بات بھی ساتھ سمجھا دی کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ ایک میری تدبیر ہے، باقی اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں کچھ لکھ رکھا ہے تو اس کو میں ٹال نہیں سکتا، اور اختیارات تو بس اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پس چاہیے کہ توکل کرنے والے اسی پر توکل کریں۔ تو اس ہدایت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ یہ ایک تدبیر ہے جس کو اپنی دانست میں بہتر سمجھ کر تمہیں اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس تدبیر کو ہرگز اس معنی میں نہ لینا کہ یہ تمہیں اس تقدیر سے بچا سکے گی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، اصلی اختیار اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات اس کے لیے پھر کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ سورہ یوسف آیات 69 سے 72۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا کہ بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ تم شہر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا، البتہ توکل اللہ کی ذات پر کرتا ہوں، اور ہر توکل کرنے والے کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ لوگ مصر پہنچے، اب اس سے آگے کا منظر ولما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، اعلی یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ، اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو، قال، کہا، انی، یقیناً میں، انا اخوکا، میں ہی تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے ہیں اس سے پریشان نہ ہونا، آزردہ خاطر نہ ہونا۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو تنہائی میں اپنے پاس بلا کر ان کو آگاہ کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے دل شکستہ نہ ہونا، اب یہ دور گزر چکا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ باقی بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ میں یوسف ہوں، لہٰذا بنیامین کو روکنے کے لیے آپ نے ایک تدبیر تیار کی۔ اس تدبیر کی تفصیل ان آیات میں آ رہی ہے کہ فلما، پس جب، جہزہم بجہازہم، جب اپنے بھائیوں کا سامان تیار کرا دیا، جعل السقایۃ، رکھوا دیا پیمانہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں۔ لفظ سقایا ویسے پانی پینے کے برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو پیمانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک کٹورا تھا، شاہی کٹورا، جسے بنیامین کے اونٹ پر جو کجاوا تھا سامان کا، اس سامان میں رکھوا دیا گیا۔ ثم، پھر، اذن مؤذن، اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم لوگ چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا، اور پلٹے، علیہم، ان پر،
یعنی جب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تو وہ فوراً پلٹے اور انہوں نے کہا ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو، یعنی تمہاری کون سی ایسی چیز گم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ قالوا، تو جواب میں انہوں نے کہا نفقد، ہم گم پاتے ہیں سوا الملکی، بادشاہ کا کٹورا۔ تو جب ان کا سارا سامان ٹھیک ٹھاک کرا دیا گیا تو پانی پینے کا کٹورا جو غلہ ناپنے کے لیے شاہی پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک مرادی کرنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ وہ جھپٹ کے ان کی طرف مڑے اور پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شاہی پیمانہ کھو گیا ہے اور جو اس کو لائے گا اس کو ایک بار شتر غلہ انعام ملے گا اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا قالوا نفقد سوا الملکی، ہم بادشاہ کے پیالے کو گم پاتے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو بھی لے آئے گا اس پیالے کو، حمل بعیر، ایک اونٹ کا وزن۔ جس طرح پہلے بھی وضاحت ہو چکی کہ ہر شخص کے لیے اتنا ہی غلہ تھا کہ جتنا ایک اونٹ پر لادا جا سکتا تھا، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہی انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس پیالے کو لے کر آئے گا اس کے لیے اس مقدار میں غلہ بطور انعام دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ تو یہ وہ ترکیب تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنائی تاکہ وہ اپنے بھائی کو روک سکیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے روکنے کی حکمت یہ تھی کہ غلہ لینے کے لیے جب وہ آ رہے تھے تو ان کو لالچ تھی کہ بھائی ساتھ ہوگا تو غلہ ملے گا، لہٰذا وہ ساتھ اس کو خیر خیریت سے لے تو آئے، لیکن خدشہ اس بات کا تھا کہ کہیں واپسی پہ جاتے ہوئے ان کی نیت خراب نہ ہو جائے اور اس طرح یہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی وہی کام کریں جس طرح اس سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے، لہٰذا آپ نے ان کو اپنے پاس روکنا چاہا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔